رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. تھوڑا اور مل کے بیٹھ جائیں، تھوڑا بتائیں مل کے بیٹھ جائیں، اور بیچ پہ جگہ جو ہے اس کو پر کریں. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده. الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل وآلہ وأولاده المعصومین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين امام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا. خلاق عالم نے، صاحبان ایمان اور جن لوگوں نے اللہ پر یقین اور اعتبار کے ساتھ اپنی زندگی شروع کی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آخر عمر تک اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ان کو اللہ کی طرف سے یہ مشورہ بھی ہے، حکم بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے کہ خلاق عالم تمہاری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ رکھتا ہے کہ تم اپنے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عدل کرو، اور ضروری ہے کہ آپس میں احسانات سے کام لو، اور ایتاء ذی القربیٰ، اور جو اقربا ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، ان سے بڑے اچھے انداز میں اور بڑے اخلاق کے انداز میں ملاقات کرو. اس لیے کہ جتنا انسان متواضع ہوگا، جتنا انسان کے اندر انکساری ہوگی، خلاق عالم اتنا ہی اسے بلند کرے گا. جب انسان تفاخر اور کبر اور غرور کی منزل میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے زوال کا وقت آ گیا ہے. خلاق عالم نے کبریائی صرف اپنے لیے رکھی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے کائنات کا اختیار دیا تھا اور دیا ہے، ان لوگوں کی زندگی جب دیکھی جائے تو اختیار کائنات ہونے کے باوجود ہمیشہ وہ انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش آئے. جب بھی کوئی مخلوق الہی میں سے ان کی خدمت میں آیا تو وہ جب وہاں سے گیا تو آل محمد کا قصیدہ پڑھتا ہوا گیا. اخلاق آل محمد سے پوری کائنات متاثر ہوئی. میں نے دوسری تقریر میں کہا تھا، چھٹے امام نے جو حدیث میں بیان کیا ہے کہ میری محبت کی دو قسمیں ہیں. ایک انسان لے کے پیدا ہوتا ہے
اور ایک وہ محبت کہ جو انسان ہمارے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کے پیدا کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھنے کے بعد ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جتنا جتنا انسان منکسر ہوگا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں محترم ہوگا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلا گناہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہوا تھا اور جس کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو شیطان بنایا، وہ غرور تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ پروردگار، ہم تیرے سجدے تو کرتے ہیں لیکن اس کو سجدہ نہ کریں گے، اس لیے کہ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ میرے نزدیک آگ محترم ہے، میرے نزدیک آگ بزرگ ہے، اس لیے آگ سے پیدا ہونے والا مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ خلاق عالم نے جب یہ بیان کیا کہ وہ چاہے مٹی سے پیدا کیا ہو، چاہے وہ کسی چیز سے پیدا کیا ہو، میں نے پیدا کیا ہے، میرے حکم پر سجدہ کر، اس نے وہیں سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دو توحیدیں ہو گئیں، ایک فرشتوں کی توحید اور ایک شیطان کی توحید۔ شیطان کی توحید یہ تھی کہ تیرا سجدہ کریں گے بس، تجھے مانیں گے بس، تجھ سے مانگیں گے بس، تیرے علاوہ نہ کسی کا سجدہ کریں گے، تیرے علاوہ نہ کسی سے مانگیں گے، تیرے علاوہ نہ کسی کو مانیں گے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار تجھے بھی مانیں گے اور جسے تو منوائے گا اسے بھی مانیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ رہا پروردگار عالم۔ تو اب دیکھیے نتیجہ یہ ہوا، وہاں پر ایک مسئلہ سامنے آیا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ شیطان کی جو نظر تھی وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، یعنی اس کی نظر اس پیدا ہونے والے کے میٹیریل پہ تھی، یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، میٹیریل پہ نظر رکھے ہوئے تھا، مغرور ہو گیا۔ فرشتوں کی نظر میٹیریل پہ نہیں تھی، ان کی نظر نسبت پہ تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، جہاں میٹیریل پہ نظر تھی وہ گمراہ ہو گیا، اور جہاں نسبت پہ نظر تھی وہ کامیاب ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے وہ رحمت کا حقدار ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے زمانے اس دور میں یا کسی دور میں کبھی کبھی ایسا موقع آ جائے، کوئی یہ کہے کہ یہ علم اس میں کیا ہے، ایک چھوٹا سا جھنڈا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کپڑا لگا ہوا ہے، ایک پنجہ لگا ہوا ہے، ایک چھڑ ہے جس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے، یہ تازیہ چند لکڑیوں کا جو ہے بنا ہوا ایک ڈھانچہ ہے۔ اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر مٹیریل پہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں علم ہے، علم عباس کا ہے، تعزیہ ہے، تعزیہ حسین کا ہے، ہے ممبر رسول کا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی نظر نسبت پہ ہے۔ اور یہ پہلے ہی طے ہو گیا، جو مٹیریل پر نظر رکھتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے، جو نسبت پر نظر رکھتا ہے وہی نجات پاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو مغرور ہو گیا، غرور گھمنڈ کی بنیاد پر، نتیجہ یہ ہوا کہ خلاق عالم کی بارگاہ سے نکل گیا۔ تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے۔ اس نے انسانوں کو منکسر بنایا اور یہ کہا کہ تم زمین پر کبھی بھی جو ہے قدم کو دھمک کے نہ چلنا، سینہ تان کے نہ چلنا، اس لیے کہ زمین کو تمہارے لیے ہم نے قیام گاہ بنایا، مگر اگر تم قدم دھمک کے چلو گے تو زمین کے سینے کو نہیں چاک کر سکتے، اگر زمین چاہے تو تمہیں اپنے اندر رکھ لے۔ جناب آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور جب بارگاہ الہی میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس وقت خلاق عالم نے جناب آدم کو بتایا کہ آدم، ہم نے تمہارے لیے جو تمہارے بعد آنے والوں کو پیدا کیا ہے، کیا انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ خلاق عالم سے کہا پروردگار میری منشا تو یہی ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں جہاں تمام ہو کا عالم ہے، یہاں کون رہے گا؟ پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں دکھائے دیتا ہوں، تمہاری ہی اولاد میں سے یہاں آنے والے۔ پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، حضرت اعظم کی پشت پر جو ہے انہوں نے پر کو ملا اور اس سے ریزات نکلے، ذرات نکلے، ہر ذرے سے ایک بشر پیدا ہوا اور پوری کائنات آدم کی اولاد سے بھر گئی۔ جناب آدم نے فرمایا پروردگار یہ سب تیرے بندے متی ہیں؟ کہ نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ارشاد ہوا کہ اپنے باپ آدم کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بڑی جماعت جناب آدم کے داہنی طرف کھڑی ہو گئی اور کچھ لوگ بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ تو خلاق عالم نے کہا سجدہ کرو، تو جیسے ہی سجدے کا حکم ہوا تو کچھ لوگ جو ہے دائیں طرف کے جو تھے وہ سجدے میں جھک گئے اور بائیں طرف میں سے کچھ لوگ سجدے میں جھکے۔ خلاق عالم نے کہا اٹھے، پھر کہا دوبارہ سجدہ کرو۔ جب دوبارہ سجدہ کیا تو کچھ لوگ دائیں طرف کے تھے، کچھ لوگ بائیں طرف کے تھے۔ تو جناب آدم نے کہا پروردگار یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تو نے دو سجدوں کا حکم دیا، کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا۔ کہا آدم سنو، جنہوں نے دونوں سجدے کیے ہیں وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن ہی دنیا سے جائیں گے۔
جنہوں نے دونوں سجدے ایک رکعت میں دیکھا آپ نے رکوع ایک ہے لیکن سجدے دو ہیں. آواز دی کہ جنہوں نے دونوں سجدے کیے وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن ہی دنیا سے جائیں گے. جنہوں نے پہلا سجدہ کیا دوسرا سجدہ نہیں کیا وہ پیدا تو مومن ہوں گے لیکن جانے کے وقت وہ مومن نہیں رہیں گے. اور جنہوں نے پہلا سجدہ نہیں کیا دوسرا سجدہ کیا وہ پیدا تو دوسرے مذہب پہ ہوں گے لیکن مرتے مرتے مومن ہو جائیں گے. خلاق عالم کی بارگاہ میں پروردگار عالم نے جب کہا تو جناب آدم نے کہا سمجھ میں نہیں آیا. پیغمبر اسلام نے منبر سے فرمایا کہ جب مومن ہوگا تو مومن ہی مرنا چاہیے, جب کافر پیدا ہوگا تو کافر ہی مرنا چاہیے. یہ مومن پیدا ہونے والا کافر کیسے مرے گا؟ تو نبی نے کہا من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جو مرتے مرتے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانے گا وہ کسی مذہب پہ ہو کافر مرنے والا ہے. جناب آدم تشریف فرما ہے. اس کے بعد خلاق عالم نے کچھ لوگوں کو بھیجا. حضرت میں توجہ چاہتا ہوں, جناب آدم جب دیکھیے فخر اور تفاخر خلاق عالم نے جو ہے برداشت نہیں کیا ہے. جب کبھی اللہ نے جو ہے کسی کے فخر کو دیکھا, سب سے پہلے جو ہے اس زمین جو زمین حرم ہے جس کو کہتے ہیں مکہ, مکے کی زمین نے فخر کیا. اذ افتخرا زمین مکہ نے فخر کیا. اس سے پہلے زمزم نے فخر کیا, زمزم نے فخر کیا فرات کے اوپر, مکے نے فخر کیا تمام زمینوں کے اوپر اور کہا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو خلاق عالم نے زمین مکہ سے کہا خاموش رہے, اس لیے کہ میں نے تجھ سے بہتر بھی ایک زمین پیدا کی ہے, اور اگر وہ زمین نہ ہوتی تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. جب آب زمزم نے فخر کیا تو خلاق عالم نے آب فرات سے چشمہ صبر جاری کیا اور آواز دی کہ خاموش رہے, میں نے اس کو تجھ سے زیادہ بہتری دی ہے. خلاق عالم نے کہا کہ اے زمین کربلا تو اپنی فضیلتیں بیان کر. زمین کربلا نے کہا قالت, اس نے آواز دی خلاق عالم میں وہ زمین ہوں کہ جو اللہ کی مقدس زمین ہوں, میں وہ زمین ہوں کہ جس کو اللہ نے کرامت دی ہے, اور میں فخر نہیں کرتی ہوں بلکہ اللہ کا شکر کرتی ہوں. خلاق عالم نے کہا کہہ دے اگر یہ زمین یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر حرم ہے تو کہہ دے میرے پاس وارث حرم ہے. اگر یہ کہہ رہی ہے میرے پاس لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہہ دے میری بارگاہ میں اس وقت سے جب سے زمینیں پیدا ہوئیں اور قیامت تک فرشتوں کی زیارت گاہ بنی رہے گی. اگر یہ کہہ رہی ہے میرے پاس دین ہے تو یہ کہہ دے میرے پاس وارث دین حسین ابن علی ہے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر. جب جو ہے زمینوں نے فخر کیا, پروردگار عالم نے دیکھا جب پانی کو پیدا کیا, پانی جو ہے تلاطم ہوا اس میں, تو اللہ نے اس کے اوپر زمین کو مسلط کر دیا. جب زمین جو ہے قرار نہیں پا رہی تھی تو خلاق عالم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو مسلط کر دیا. جب پہاڑوں نے اپنی بلندی دیکھی تو اپنی بلندی پر غرور کرنے لگے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے, تو اللہ نے اس کے اوپر جو ہے لوہے کو مسلط کر دیا. جب لوہے نے دیکھا کہ مجھ سے مضبوط کوئی نہیں ہے تو اللہ نے اس کے اوپر آگ کو مسلط کر دیا. جب آگ نے دیکھا کہ میں جو چاہوں کر ڈالوں جسے چاہوں جلا دوں تو اللہ نے اس کے اوپر پانی کو مسلط کیا. جب پانی نے دیکھا میں چاہوں تو بستیوں کو بہا لے جاؤں تو اللہ نے اس کے اوپر ہوا کو مسلط کیا. جب ہوا نے دیکھا کہ ہم چاہیں تو لوگوں کو اڑا لے جائیں تو اللہ نے اس کے اوپر بادل کو مسلط کیا. جب بادل نے کہا کہ ہم جدھر چاہیں سیلاب لائیں تو اللہ نے اس کے اوپر فرشتوں کو مسلط کیا. جب فرشتوں نے کہا کہ سارا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے تو اللہ نے ان کے اوپر ملک الموت کو مسلط کیا. جب ملک الموت نے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو اللہ نے اس کے اوپر امر کو مسلط کیا. اور جب کائنات کو دیکھا گیا, اگر کائنات میں تبدیلی کوئی لا سکتا ہے تو دنیا میں کوئی صاحب امر ہوگا, وہی پانی پر بھی قبضہ رکھے گا, وہی جو ہے وہی دریاؤں پر بھی قبضہ رکھے گا, وہی درختوں, یعنی اللہ نے امر پر صاحب امر کو قبضہ دیا ہے. یہ جب چاہے بہتے ہوئے پانی کو روک سکتا ہے اور چلتی ہوئی ہواؤں کو ٹھہرا سکتا ہے. یہ اگر چاہے تو تکبیر سے زندہ کو مردہ کر سکتا ہے اور ٹھوکر سے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ایک صلوات اور پڑھیں مل کر محمد وآل محمد پر. جناب آدم تشریف فرما. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا کہ فخر اور تکبر, جناب مولا متقیان کا خود ایک جملہ ہے کہ نشہ جو شراب کا نشہ ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں میں اتر جاتا ہے, لیکن غفلت کا نشہ اور غرور اور دولت کا نشہ اس وقت تک نہیں اترتا جب تک کہ دولت اس کو لے نہ ڈوبے. دولت خود بھی ڈوبتی ہے اور خود انسان کو بھی ختم کر دیتی ہے. جناب آدم تشریف فرما ہے, کچھ صورتیں آئیں, جناب آدم کو سلام کیا, دیکھا 6 شخصیتیں ہیں, ان میں سے 3 صورتیں نہایت خوبصورت ہیں, بہت اچھی ہیں, ان کو دیکھتے ہی بنتا ہے جی چاہتا ہے دیکھتے رہیں.
اور آنے کے بعد حضرت آدم کے دائیں طرف بیٹھ گئی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے پیچھے 3 صورتیں اور آئیں جو نہایت بدبودار، نہایت کریہت المنظر، نہایت جو ہے سیاہ فام، آ کے وہ بائیں طرف بیٹھ گئیں۔ حضرت آدم نے جب دیکھا تو جو دائیں طرف بیٹھی تھی جو صورتیں، ان میں سے پہلے سے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ جب کوئی کسی کے پاس ملاقات کے لیے آتا ہے تو تعارف ہوتا ہے، تو حضرت آدم نے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو ان میں سے پہلے نے آواز دی انا العقل، میں عقل ہوں، میں عقل ہوں۔ تو پوچھا اینا مکانک، اینا مقامک، آپ کا مکان اور مقام اور جگہ کہاں ہے، کہاں رہتے ہیں آپ؟ تو اس نے بجایا مقامی فی الدماغ، میں لوگوں کے دماغ میں رہتی ہوں۔ کیا کہا؟ میں عقل ہوں، میں کہاں رہتی ہوں؟ دماغ میں رہتی ہوں۔ دوسرے سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ کہا انا الحیا، میں شرم ہوں، میں حیا ہوں۔ اینا مقامک، آپ کہاں رہتے ہیں؟ جواب دیا مقامی فی عینین، میں لوگوں کی آنکھوں میں رہتی ہوں۔ اس نے کہا میں عقل ہوں دماغ میں، اس نے کہا میں حیا ہوں لوگوں کی آنکھوں میں۔ تیسرے سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ کان المروہ والمحوہ والشفقہ، میں شفقت کہہ لو، یہ مروت کہہ لو، یہ محبت ہوں۔ اینا مقامک، آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو جواب دیا مقامی فی القلوب، میں لوگوں کے دلوں میں رہتی ہوں۔ میں عقل ہوں دماغ میں، میں حیا ہوں آنکھوں میں، اور میں محبت ہوں لوگوں کے دلوں میں۔ دوسری طرف پلٹے، ان میں سے جو سیاہ فام صورتیں بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا، ایک سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ کان الکبر، میں غرور ہوں۔ اینا مقامک، آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مقامی فی الدماغ، میں لوگوں کے دماغ میں رہتی ہوں۔ تو جناب آدم نے مسکرا کے پوچھا میاں وہاں تو عقل رہتی ہے، بھائی آپ غرور ہیں، آپ لوگوں کے دماغ میں رہتے ہیں، وہاں تو عقل رہتی ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، جب میں آتا ہوں تو وہ چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی کبر دماغ میں گھستا ہے عقل چلی جاتی۔ دوسرے سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ کہ انا الحرص، میں لالچ ہوں۔ اینا مقامک، آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مقامی فی عینین، میں آنکھوں میں۔ کہ وہاں حیا رہتی ہے، کہ جب میں آتا ہوں تو حیا چلی جاتی ہے۔ تیسرے سے پوچھا من انت، کہ انا الحسد، میں حسد ہوں، میں جلس ہوں۔ کہاں رہتے ہو؟ کہ مقامی فی القلوب، میں دلوں میں رہتی ہوں۔ کہ وہاں محبت رہتی ہے، کہ جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی۔ عقل کے پاس اگر کبر آئے تو عقل چلی گئی، حیا کے پاس اگر حرص آئے تو حیا چلی گئی، دلوں میں اگر حسد آیا تو وہاں سے محبت چلی گئی۔ اسی لیے حکم ہے پروردگار کا کہ جب نماز سے فارغ ہو تو آپس میں مصافحہ کرو، اس لیے کہ میں نے ہاتھوں میں ایک ایسی رگ پیدا کی ہے کہ جس کا تعلق دل سے ہے۔ جب ہاتھ سے ہاتھ ملے گا تو دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، کدورتیں دور ہوں گی۔ اور سال بھر میں ایک دن ہم نے ایسا دیا ہے کہ جہاں پر صرف مصافحہ نہیں ہے بلکہ گلے ملا جائے۔ اگر اب بھی کوئی کدورت باقی رہ گئی ہے تو گلے ملنے سے دور ہو جائے، کدورتیں دور ہوتی رہیں، محبتیں پیدا ہوتی رہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ یہ بشریت کو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے۔ یہ فخر جو انسان کبر کرتا ہے، جناب امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجباً لمتکبر الفخور، مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فخر کرتے ہیں۔ کیسے فخر کرتے ہیں؟ ہوا بالامس نطفہ، اس لیے کہ وہ کل کا جو زمانہ گزر گیا ہے، اس زمانے میں وہ نطفہ تھا، نجس قطرہ تھا، اور جو کل آنے والا ہے اس دن وہ جیفہ ہونے والا ہے، مردار ہونے والا ہے۔ یعنی کل بھی نجس تھا اور آنے والے کل میں بھی نجس ہے۔ اتنا نجس ہے کہ اگر اس کو کوئی چھو لے ٹھنڈے ہونے کے بعد غسل سے پہلے تو چھونے والے پہ بھی غسل مسح میت واجب ہے۔ یعنی ایک انسان مغرور کس بات پہ ہو کہ جس کی ابتدا بھی نجس ہے اور جس کی انتہا بھی نجس ہے۔ اور ایسے انسان کو قرآن بار بار کہہ رہا اطیعوا اطیعوا اطیعوا، اطاعت کرو اطاعت کرو اطاعت کرو، پیچھے چلو۔ تو پروردگار کس کے پیچھے چلیں؟ میرے مالک کس کے پیچھے چلیں؟ میری ابتدا نجس، اس کی بھی ابتدا نجس، میری انتہا نجس، اس کی بھی انتہا نجس، مجھ سے بھی غلطی کا امکان، اس سے بھی غلطی کا امکان، مجھ سے بھی خطا کا امکان، اس سے بھی خطا کا امکان۔ مالک بار بار تو نے کہا اطاعت کرے تو کس کی کریں؟ اس لیے کہ میری بھی ابتدا انتہا نجس،
اس کی بھی ابتدا اور انتہا نجس. تو خلاق عالم نے کہا اس کی اتباع نہ کرنا جس کی ابتدا اور انتہا نجس ہو، اتباع اس کی کرو جس کی ابتدا بھی پاک ہو. اتباع اس کی کرو جس کی ابتدا بھی پاک ہو، جس کی انتہا بھی پاک ہو. تاریخ میں تلاش کیا، ڈھونڈا تو ملا. خدا کی قسم ابتدا اتنی پاک ہے ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، انتہا اتنی پاک ہے شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی. اس کے پیچھے چلو کہ جس کی ابتدا اور انتہا دونوں پاک ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان کے لیے کہ یہ فخر کر، جبکہ وہ فخر نہیں کرتا کہ جس کو خلاق عالم نے اتنی کرامتیں دی ہیں، اتنی عظمتیں دی ہیں، اتنا مہربان ہے پروردگار جس کے اوپر. جب اس نے جو ہے طاقت اور زور آزمائی کے وقت آیا اور اس نے جو ہے قلعہ خیبر کو اکھاڑا تو یہی کہتا ہوا نظر آیا، ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت ربانیہ. یہ میری جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے جو میں نے کیا ہے. اس نے ہر کام کو خدا کی طرف. پروردگار جناب حضور خطیب مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. جناب پیغمبر اسلام کی خدمت میں 2 اونٹ ہدیے کے طور پر لائے گئے. نبی اعظم نے دونوں اونٹوں کو اپنے پاس رکھا اور اعلان کر دیا. اعلان یہ کیا کہ تم میں سے کوئی بھی 2 رکعت نماز ایسی پڑھ کے دکھائے جس میں خدا کے سوا کسی کا ذکر نہ آئے، کسی کا تصور نہ آئے. ہوتا ہے کبھی ایسا. ایک صاحب نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز آج ایسی پڑھوں گا جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا تصور نہ آئے. تو یہ سوچنا کہ تصور نہ آئے یہی ایک تصور ہے. اور انہوں نے جا کے وضو کیا، وضو کر کے جو ہے مسجد کوفہ میں کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہونے کے بعد نماز پڑھنے لگے اور سامنے مینارہ تھا. مینارے پہ نظر پڑی تو اس کے بعد سوچنے لگے کہ مینارہ بن رہا ہے، کتنا پیسہ لگے گا، کیسے بنے گا، کب تک بنے گا. پوری نماز میں مینارہ بناتے رہے. ہے کہ نہیں؟ انوار عین الحیات پہ لکھا ہے کہ صاحب جو ہے اپنے گھر سے گئے حج کے لیے، ہوٹل سے نکلے بارگاہ الہی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ظہرین کے وقت. جیسے ہی باہر نکلے شارع ابراہیم پہ آئے اور جیسے ہی آگے بڑھے تو دیکھا تیز گاڑی آ رہی. قریب تھا کہ وہ گاڑی ان کو اڑا دیتی. اور ایسے موقع پہ خلاق عالم بہت اچھی طرح سے یاد آتا ہے. آپ کو معلوم ہے، میں اس سے پہلے یہ بات بتاؤں، اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے. کبھی کبھی ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کتابوں میں اسم اعظم کیا ہے. اسم اعظم مل جائے تو میری دعائیں قبول، یہ کام کر ڈالوں، وہ کام کر ڈالوں، وہ کام کر ڈالوں، فلاں کا نام بتا دیجئے تو میں تالا کھولوں، فلاں کا نام بتا دیجئے تو میں یہ کر ڈالوں. ہر ایک انسان اسم اعظم کی تلاش میں ہے. کچھ لوگوں کو ملا تھا، انہوں نے مس یوز کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی ہلاک ہوئے اور اسم اعظم بھی چلا گیا. ایک استاد کی خدمت پہ ایک شاگرد آیا، توجہ چاہتا ہوں، وہ کام کی بات ہے بہت آپ کی، اس لیے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور آپ اتنے بڑے عامل ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم تعلیم کیجئے، اسم اعظم بتائیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیے، جب موقع آئے گا ہم دیکھیں گے مناسب وقت اور آپ اس لائق ہو گئے کہ آپ کو سکھایا جائے تو ہم سکھا دیں گے. شاگرد ان کی خدمت پہ رہا. سفر پہ گئے، رات میں اندھیری رات میں کہیں پڑاؤ تھا، پانی کے لیے ان کو ضرورت ہوئی. کہا جاؤ ذرا پانی لے کے آؤ، فلاں جگہ کنواں ہے وہاں سے پانی بھر کے لاؤ. شاگرد جوان تھا، ڈول لیا اور چلا گیا. اور جانے کے بعد کنویں سے پانی تو بھر لیا لیکن لے کے جیسے ہی چلا، چونکہ جنگل تھا اس لیے دور دور سے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی. اندھیری رات میں جب شیر دہاڑتا ہوا قریب آیا اور اس کی نظر پڑی کہ شیر پاس میں آ رہا ہے تو آواز دی اللہم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احفظنی. اے اللہ تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ کہ مجھے محفوظ رکھ. اور بے ہوش ہو گیا. اور بے ہوش ہونے کے بعد جب آنکھ کھلی تو خیمے میں تھا. استاد نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا ایسا ہوا، شیر نے حملہ کیا. کہا بچے کیسے؟ کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی ملتمس ہوا کہ پروردگار تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ مجھے محفوظ رکھ. تو استاد نے کہا یہی اسم اعظم ہے. ہزاروں بار بسم اللہ کہا ہوگا لیکن اس شان سے نہیں کہا جس شان سے آج کہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہزاروں بار خدا کو پکارا ہوگا لیکن اس طرح نہیں پکارا اس طرح آج پکارا ہے. تو جس طرح سے آج پکارا اس طرح سے اگر پکاریں گے تو ہمیشہ خلاق عالم تمہارے لیے جو ہے
یہ انتظام کرے گا. پروردگار جانتا ہے کہ میرا بندہ کس منزل پر, کہاں پر, کس مقام پر, کیسے اور کس عالم میں پکار رہا ہے. تو خلاق عالم کی بارگاہ میں اللہ کو اس شان سے بلایا جائے جو شان ہے اللہ کی بلانے کی, جو شان ہے خدا کو یاد کرنے کی. اگر انسان نمازوں میں بھی کھڑا ہے تو اس شان سے کھڑا ہو کہ جس شان سے پروردگار چاہتا ہے, تو وہ نماز خود اس کے لیے اسم اعظم بن جائے گی. ایک آیت اللہ مرحوم, نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, انہوں نے دیکھا ان کا ایک شاگرد آیا کہ اللہ میری ماں کے سر میں بہت درد ہے. تو گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جو ہے زیر لب کچھ پڑھا, اور پڑھنے کے بعد کہا درد تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ تو چلا جا. اب وہ ماں جو تڑپ رہی تھی وہ ٹھیک ہو گئی, درد چلا گیا. شاگرد نے قدموں پر سر رکھ دیا, مجھے بھی بتائیے کون سی دعا پڑھی تھی؟ کہا کوئی دعا نہیں پڑھی تھی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہزاروں باتیں ہم نے اللہ کی مانی, ایک بات اس نے ہماری مان لی. زندگی بھر ہم نے اس کی اطاعت کی, ایک بات اس نے ہماری مان لی اور ہمارے کہے پہ عمل کر لیا اور درد ختم ہو گیا. تو وہ گھر سے نکلے, تیز رفتار گاڑی نے جیسے ہی ان کو اڑانا چاہا تو انہوں نے فوراً پروردگار سے دعا کی, اور وہ گاڑی وہی کی وہی جام ہو گئی, بچ گئے, نکل گئے, خلاق عالم کی بارگاہ میں پہنچے. اور جیسے ہی جو ہے حرم میں داخل ہونے والے تھے تو باہر خربوزے بک رہے تھے. وہ خربوزے ڈھیری سے بک رہے تھے, یہ اتنے ریال کا ہے, یہ 10 ریال کا ہے, 20 ریال کا, یہ 30 ریال کا ہے. پوچھا تو اس نے بتایا یہ 10 کا, 20 کا, 30 کا ہے. چلے گئے, حرم کے سامنے کھڑے ہوئے, خانہ کعبہ کے سامنے تکبیر کہی, نماز شروع کی, اور نماز شروع کرنے کے بعد جو ہے سورہ حمد پڑھنے لگے. تو یہ سوچنے لگے کہ بعد میں 20 والی ڈھیری لوں کہ وہ 30 والی ڈھیری لوں, ہے کہ نہیں. اور پوری نماز پڑھی اور اس میں 20 اور 30 میں الجھے رہے. اور جب نماز پڑھ کے نکلے تو کسی سے ملاقات ہوئی, مسجد الحرام میں سلام کیا اور ملے, کہا کہ میاں ابھی اللہ نے آپ کی جان بچائی تھی, آپ 4 رکعت نماز بھی اس کے لیے نہیں پڑھ سکے, آپ پوری نماز میں خالی خربوزے خریدتے رہے, پوری نماز میں خالی خربوزے خریدتے رہے. یہی وجہ تو جو چاہتا ہوں, میں نے کہا نا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مینارے پہ نظر گئی, پوری نماز مینارہ بناتے رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے کربلا کی خاک کی بنی ہوئی مہر رکھتے ہیں کہ اگر ذہن بھی جائے تو کہاں جائے؟ کربلا جائے. کربلا جائے تو کیسے جائے؟ حسین کا سجدہ یاد آئے. سجدہ یاد آئے تو اس میں غیر خدا کا ذکر نہیں ہوگا, خدا کا ذکر ہوگا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا, اگر جو ہے ہم اپنے تمام طریقوں کو جو ہے خلاق عالم کی بارگاہ میں اس شان سے, جس شان سے پروردگار چاہتا ہے, جس شان سے اللہ چاہتا ہے, جس شان سے خدا چاہتا ہے, اس شان سے ہمیں بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں تو ہمارا ہر عمل اسم اعظم خود بخود بن جائے گا. ہم تکبیر کہنے کے بعد جب یہ سوچے کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تو واقعی سب سے بڑا, اب کچھ بڑا نہیں. ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین, اب کسی کی تعریف نہیں, صرف اللہ کی تعریف ہے. ہم کہیں یا کا نعبد یا کا نستعین, صرف تیری عبادت ہے, اب کوئی عبادت نہیں ہے. نہ وہاں ریا شامل ہوگی, نہ وہاں دکھاوا شامل ہوگا, نہ وہاں کوئی غیر خدا شامل ہو. پیغمبر نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو ایسی کہ جس میں خدا کے علاوہ کسی کا تصور نہ آئے, جو پڑھے گا اس کو ہم اس میں سے 1 اونٹ دیں گے. تو سب لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ ایسی نماز کون پڑھ سکتا ہے کہ جس میں خدا کے علاوہ کسی کا تصور نہ آئے. مولا متقیان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے, یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. اب جانتے علی مرتضیٰ کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی تیری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل واللہ, جیسے سورہ قل واللہ ہے قرآن مجید میں, ایسی مثال ہے علی تمہاری. کا کیوں, کیسے, کیا مطلب؟ کا جو قل واللہ کا سورہ 1 بار پڑھے 1/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو 2 بار پڑھے اس کو دو حصہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور جو 3 بار سورہ قل واللہ پڑھے اسے پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. یا علی تمہاری مثال اسی جیسی ہے جو دل میں محبت رکھے 1/3 ایمان آتا ہے, جو زبان سے اس کا اقرار کرے 2/3 ایمان آتا ہے, جو عمل میں لے آئے مکمل مومن ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ میں پڑھوں گا. پیغمبر نے کہا بسم اللہ. مولا متقیان نے نماز کی نیت کی, پڑھنے لگے,
اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی آخری سجدے کے بعد تشہد و سلام پڑھا، پیغمبر مسکرائے. جب پیغمبر مسکرائے تو اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ اونٹ علی کو دے دیجئے، اونٹ علی کو دے دیجئے. تو پیغمبر مسکرا رہے ہیں. کہا جبرائیل کیسے دے دوں؟ کہا کیا ہوا؟ کہ علی سلام پڑھتے پڑھتے یہ سوچ رہے تھے کون سا والا اونٹ لوں، اس میں سے موٹا والا لوں یا پتلا والا لوں، دبلا والا لوں. تو جناب جبرائیل نے فرمایا اسی لیے تو خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ نبی کو بتاؤ علی جو سوچ رہے تھے موٹا یا پتلا لیں تو اس لیے سوچ رہے تھے کہ اگر موٹا والا اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے تو زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. وہاں بھی تصور الہی تھا خلاق عالم کے لیے. وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس میں سے موٹا والا جو ہے اچھا خاصا صحت مند ذبح کریں گے بارگاہ الہی میں تو زیادہ غربا کا فائدہ ہوگا. یہاں غیر اللہ کا تصور نہیں ہے. اس لیے تصور نہیں ہے کہ اس نے ہمیشہ زندگی میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیا. اٹھے ہیں خدا کے لیے، بیٹھے ہیں خدا کے لیے، چلے ہیں خدا کے لیے. چاہے اگر دشمن پہ حملہ بھی کیا ہے، جو روایت کہتی ہے مولا متقیان جنگ میں ہیں، سامنے دشمن ہے، دشمن نے آ کے مولا متقیان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے سامنے والے کو اجازت دیتے تھے کہ وہ وار کرے. کسی نے پوچھا مولا یہ کیوں کرتے تھے؟ کہ اس لیے اجازت دیتا تھا کہ اس کی حسرت نہ رہ جائے کہ مجھے موقع ملا ہوتا تو میں بھی وار کرتا. علی نے اجازت دی، بسم اللہ. اس نے تلوار چلائی، مولا نے اس کا وار کاٹا. جیسے ہی وار کاٹا تلوار ٹوٹ گئی. جب ٹوٹ گئی گری تو پریشان ہو گیا، نہتھا ہو گیا، گھبرایا. تو مولا متقیان نے کہا گھبراؤ نہیں، علی نہتھے پہ وار نہیں کرتا، علی نہتھے پہ وار نہیں کرتا. تو اس نے جب دیکھا کہ علی مرتضیٰ نے مجھے چھوڑ دیا تو جملہ کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں. کہا سنا ہے، صحیح سنا ہے، میرا بابا بھی کریم اور میں بھی کریم. اس کا ثبوت تو خود خندق میں ملا ہے. آنے کے بعد عمر ابن عبدود کی بہن نے یہی تو کہا تھا کہ اے میرے بھائی تیرے اوپر زندگی بھر روتی، لیکن میں اس لیے نہیں رہوں گی کہ تیرا قاتل کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کریم ابن کریم ہے، یعنی جو خود بھی کریم ہے اور اس کا باپ بھی کریم ہے. شکایت یہی ہے کافرہ کو تو کرامت ابو طالب نظر آئی، لیکن مسلمانوں کو آج تک نظر نہیں آئی. پوچھتے ہیں کہ ابو طالب کون ہے؟ اگر پوچھتے تو سنو، ابو طالب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ابو طالب طالب کا باپ، ابو طالب جعفر طیار کا باپ، ابو طالب عقیل کا باپ. نہیں، بات یہی نہیں رکے گی. ابو طالب سید کے پاسبان کا باپ، قرآن کے محافظ کا باپ، انما کا تاج رکھنے والے کا باپ، جس کی شان میں سورہ دہر نازل ہوا اس کا باپ، ہلتی ہوئی زمین کو ٹھہرا دینے والے کا باپ، کعبے میں پیدا ہونے والے کا باپ، پہاڑوں کو انگلی سے ہٹا دینے والے کا باپ، چاند کے ٹکڑے کر دینے والے کا باپ، سورج کو پلٹا لینے والے کا باپ، ستارے کو در پر بلا لینے والے کا باپ، ساقی کوثر کا باپ، قصیب النار والجنہ کا باپ، کل ایمان کا باپ، اللہ کے تمام صفات کے عکاس کا باپ، آدم کی مدد کرنے والے کا باپ، نوح کی مدد کرنے والے کا باپ، ابراہیم کو نار نمرودی میں بچانے والے کا باپ، موسیٰ کو دریائے نیل میں سنبھالنے والے کا باپ، کائنات میں سب سے اولا کا باپ، غدیر کے مولا کا باپ، کائنات کے مشکل کشا کا باپ، مقابر میں آنے والے کا باپ، صراط پہ جو ہے سہارا دینے والے کا باپ، میزان پر سہارا دینے والے کا باپ. جب ہم کہتے رہے تو 2 قدم پیچھے بڑھے، کہنے لگے ارے باپ رے باپ. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. میں نے سنا ہے یا علی آپ بہت کریم ہیں. کہا ہاں بہت کریم ہے. آپ نے سنا ہے؟ صحیح سنا ہے. کہا تو آپ ایسا کیجئے تلوار مجھے دے دیجئے. مولا متقیان نے کہا یہ لے. مولا متقیان نے فرمایا یہ لے. اب جب اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی اور علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تب وہ اکڑ گیا. کہنے لگا یا علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ کیا تو کیا سمجھتا ہے مجھے تلوار بچاتی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے مجھے تلوار بچاتی ہے؟ کہا پھر کون بچاتا ہے؟ کہا وہ بچاتا ہے جس کے لیے لڑنے آیا ہوں. وہ بچاتا ہے جس کے لڑنے آیا ہوں. کہا اس پر اتنا بھروسہ ایسے ماحول میں؟ کہا اس پر اتنا بھروسہ ہے. جیسے ہی علی کا بھروسہ دیکھا قدموں کو پکڑے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو علی اس کردار کا نام ہے کہ جو مقتل کو بھی لمحوں میں مدرسہ بنا دے. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کافر ہے تو تلوار پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی.
ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. یہی علی مرتضیٰ جب میدان عمل میں دکھائی دیا ہے تو آپ دیکھیں میدان عمل میں کائنات میں اس جیسی نماز، کائنات میں جیسا عمل کوئی پیش نہیں کر سکا. چوتھے امام نے پانچویں امام فرماتے ہیں میرے بابا نے علی مرتضیٰ کا صحیفہ منگایا، اس کو کھولا، پڑھا اور پڑھنے کے بعد بند کر دیا اور کہا کہ ایسی عبادت علی مرتضیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اتنا اختیار اللہ نے دیا تھا، لیکن اتنا اختیار ہونے کے باوجود ہمیشہ منکسر مزاج رہے اور یہی سلسلہ ان کی اولاد میں رہا. امام حسن مجتبیٰ کی زندگی دیکھیے، امام حسین کی زندگی دیکھیے، یا اولاد امام حسین اور امام حسن کی زندگی دیکھیے، ہر ایک کے یہاں انکسار پایا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا جتنا بارگاہ الہی میں انسان منکسر رہتا ہے اتنا ہی خلاق عالم اسے بلند کرتا ہے. علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی کل بھی علی رہے گا، اس لیے کہ علی کے معنی بلند ہیں. علی جہاں پیدا ہوئے اس کعبے کے معنی بلند ہیں. علی جہاں نجف میں سو رہے ہیں اس نجف کے معنی بلند ہیں. بلندیوں کا سورج بلندیوں سے نکلا، بلندیوں میں ہوتا ہوا بلندیوں میں غروب ہو گیا. علی مرتضیٰ کل بھی بلند، اس لیے کہ منکسر مزاج آل محمد سے بہتر کوئی نہیں، انہوں نے سکھایا ہے. عزیزان محترم، بس میں آپ کی زحمت کو تمام کروں اور مجھے آج جناب علی اکبر کا تذکرہ کرنا ہے اور مجھے مال مجلس جو ہے اس میں کچھ زیادہ ذکر کرنا ہے. جناب علی اکبر کا ذکر کرنے کے لیے میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں علی اکبر کی زندگی کئی معصوموں کا عکاس ہے. عمر پائی تھی جناب زہرا کی، صورت پائی تھی رسول خدا کی، ولولہ اور جوش اور لہجہ پایا تھا علی مرتضیٰ کا. علی مرتضیٰ امام حسین کا صبر، امام حسین علیہ السلام کی بیٹے تھے. اس تمام پنجتن کے ایک جو ہے نمونہ تھے جناب علی اکبر علیہ السلام. کربلا کے میدان میں عزیزو آپ دیکھیے دھیرے دھیرے تاریخیں گزر گئیں اور وہ وقت آ گیا کہ ان قریب عاشور کا دن آنے والا ہے اور آج دیکھیے شب نو ہو گئی، لیکن ہم پتہ نہیں چلا کیسے دھیرے دھیرے سب تاریخیں گزر گئیں. امام علی مقام کا غم منانے کے لیے حسرتیں رہتی ہیں اور حسرتیں پوری نہیں ہوتی، ایام ازاں دھیرے دھیرے گزر جاتے ہیں. لیکن جتنا موقع ملا ہے آپ اس موقع کو غنیمت جانیے، جناب سیدہ کو فرصت دے لیجئے. اسے قیامت کے دن جناب سیدہ ان لوگوں کو جو حسین پر رونے والے ہیں بخشوانے کے لیے وعدہ کر چکی ہیں. خدا کی قسم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کربلا کے ماحول میں کیا ماحول تھا. وہ سن 61 ہجری میں 2 محرم سے جو آئے تھے اہل بیت، مسلسل پریشانیاں، ایک کے بعد ایک پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا. آپ بتائیں 4 محرم کو جب پانی بند ہو گیا تو زینب نے خود پیا ہوگا جو خیمے میں پانی تھا، یا انہیں محمد کے لیے رکھا ہوگا؟ حسین نے خود پیا ہوگا یا سکینہ کے لیے رکھا ہوگا؟ ام لیلہ نے خود پیا ہوگا یا علی اکبر کے لیے رکھا ہوگا؟ یہ بیویاں نہ جانے کتنے پہر سے پیاسی تھیں. یہ بچے جو پیاسے کربلا کے میدان میں بلک رہے تھے. علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے لیے ملتا ہے جب جناب مولا امام سید سجاد پیدا ہوئے. اس وقت مولا متقیان بظاہر دنیا میں تھے. جناب سید سجاد پیدا ہوئے، حسین نے گود میں لیا، لے جا کے محراب میں رکھ دیا. پروردگار تیری امانت ہے، تیرے حوالے ہے. امام علی مقام مولا متقیان گئے، سجاد کو اٹھا کے لائے. روایت کہتی ہے جناب سید سجاد کو مولا کبھی کبھی ایسا کرتے تھے جب پیروں چلنے لگے تھے تو انگلیاں پکڑ کر ننگے پیر گھر میں چلایا کرتے تھے. پوچھا گیا مولا یہ فعل آپ کیوں کرتے، یہ کیوں کرتے؟ کہا کہ میں عادت ڈالتا ہوں ننگے پیر چلنے کی. ایک وقت وہ آئے گا جب میرا لاڈلہ کانٹوں پر چلے گا، اس کے پیر میں آبلے پڑ جائیں گے. اجرکم اللہ. آپ پھوٹ کے رو دیے یہ سننے کے بعد، لیکن آپ اندازہ لگائیے جناب سید سجاد پر کیا گزری ہوگی کہ جب جناب سید سجاد زنجیر پہن کے چل رہے تھے اور ننگے پیر، جناب سید سجاد کو مولا اٹھا کے لایا. جب علی اکبر پیدا ہوئے تو بظاہر مولا متقیان دنیا میں نہیں تھے. حسین نے لے جا کے محراب عبادت میں رکھ دیا. پروردگار تیری امانت تیرے حوالے ہے. جناب مولا متقیان نہیں تھے. علی کی بیٹی زینب آگے بڑھی اور جانے کے بعد علی اکبر کو اٹھا لیا. میرا بھیا تجھے دے کے گیا ہے پروردگار، میں لے کے جاتی ہوں. اس دن سے جناب زینب نے علی اکبر کو پالنے کا جو ہے ذمہ لیا تھا. علی اکبر کو جناب زینب پالتی تھیں. راوی کہتا ہے کہ جناب زینب اتنی احتیاط کرتی تھیں کہ جب مدینے کی عورتیں جناب زینب سے ملنے آتی تھیں تو آپ اپنے دامن میں علی اکبر کو چھپا لیتی تھی. پوچھا گیا بیوی یہ کیوں کرتی ہے؟ اجرکم اللہ. خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. پوچھا بی بی یہ کیوں کرتی؟ کہا میں اس لیے چھپا لیتی ہوں تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے.
دن بھر جناب علی اکبر جناب زینب کی خدمت پر رہتے تھے، رات ہوتی تھی تو جناب زینب جو ہے خدمت جناب ام لیلہ ملا کے پیش کر دیتی تھی، بیٹا ماں کے پاس آتا تھا، گہوارے میں سوتے تھے جناب علی اکبر۔ جناب ام لیلہ فرماتی اکثر ایسا ہم نے دیکھا رات میں آدھی رات گزر جانے کے بعد کہ ایک سایہ علی اکبر کے گہوارے پر جھکا ہوا ہے۔ ایک دن میں اٹھی اور میں نے اٹھنے کے بعد دیکھا ایک سایہ علی اکبر کے گہوارے پر جھکا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ امام علی مقام تھے جو علی اکبر کے گہوارے پر جھکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا مولا اس آدھی رات میں آپ علی اکبر کے گہوارے کے پاس کھڑے ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا ام لیلہ آہستہ بولو، ارے میں کیا کروں، مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ ام لیلہ میں کیا کروں، مجھے میرے بیٹے کی محبت سونے نہیں دیتی۔ بڑی نازوں سے علی اکبر پلے تھے، بڑے ہوئے۔ 18واں سال جب لگا کربلا کے میدان میں آنے سے پہلے جب ایک بہن نے اپنے بھائی کو رخصت کیا تو یہ کہا تھا بھیا دیکھو جا رہے ہو لیکن اپنی بہن کو ضرور یاد رکھیے گا۔ راستے میں جب چل رہا تھا قافلہ تو جناب زینب بار بار علی اکبر سے کہا کرتی تھی اکبر اپنے سر پر چادر رکھے رہو، دھوپ کھڑی ہے۔ بڑا خیال تھا، بڑا خیال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یوم عاشورہ سے پہلے شب عاشور آئی ہے تو جناب ام لیلہ اپنے زانو پر علی اکبر کا سر رکھے ہوئے ہیں اور بالوں میں انگلیاں ڈال کے سلجھا رہی ہیں۔ علی اکبر نے دیر تک جو ہے اپنی ماں کو اس عالم میں دیکھا، آنکھ لگ گئی اور ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو کہا مادر گرامی آپ نے پہلو بھی نہیں بدلا۔ کہا بیٹا میں کیسے پہلو بدلوں، کل قربانیوں کا دن ہے، میں چاہتی ہوں تمہاری ماں جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ اور صبح ہوئی عزیزان محترم، بس میں آپ کی زحمت کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا۔ جناب امام علی مقام کے ساتھیوں نے جو ہے ایک ایک کر کے جانا شروع کیا، بار بار علی اکبر آ رہے ہیں، بابا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ جناب مولا امام حسین کے ساتھیوں میں سب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں محمد کی باری آئی، وہ بھی چلے گئے، قاسم ابن حسن بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب علی اکبر حسین کی خدمت میں ہیں، سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا میں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں، اس لیے کہ تم میرے نانا کی شبیہ ہو، جب مجھے اپنے نانا کی زیارت کرنا ہوتی ہے تو میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ امام علی مقام بار بار علی اکبر کو سمجھا رہے ہیں، لیکن عزیزو یہ کیسا منظر تھا، ایک بوڑھے باپ کے سامنے ایک جوان بیٹا مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ امام علی مقام نے دیکھا جب علی اکبر کا زیادہ اصرار بڑھا تو کہا بیٹا میں اجازت تو دوں گا لیکن پہلے آپ جا کے پھوپھیوں سے رخصت ہوئیے۔ جناب علی اکبر سر جھکا کے آئے، خیمے میں آئے، جناب زینب کی خدمت میں کھڑے ہو گئے، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا میرے لال کیا بات ہے؟ علی اکبر نے آواز دی پھوپھی اماں آج تک ہم نے کوئی سوال تو نہیں کیا لیکن آج ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ جناب زینب نے سوچا کہیں علی اکبر نے اگر پانی مانگا تو آج زینب کہاں سے لائے گی؟ آواز دی بیٹا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جناب علی اکبر نے آواز دی پھوپھی اماں عزیزو یہ سننے کے لیے جناب زینب کا کلیجہ ہے، سلام لاکھوں سلام زینب کے کلیجے پر۔ آواز دی پھوپھی اماں ارے میں مانگنے آیا ہوں، صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جناب زینب نے دل پر ہاتھ رکھا، زمین کربلا پر بیٹھ گئی، آواز دی جنت البقیع کا رخ کر کے اماں اجرکم اللہ۔ بٹھایا علی اکبر کو اپنے پاس، بیٹا یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اماں آپ بتائیے۔ اب بابا اکیلے رہ گئے، کہا نہیں بیٹا میں اجازت نہیں دے سکتی۔ جناب علی اکبر نے بہت اصرار کیا، آخر میں کہنے لگے ٹھیک ہے پھوپھی اماں میں نہیں جاؤں گا مرنے کے لیے، لیکن جب قیامت کے دن ماں سے ملاقات ہوگی تو اگر وہ پوچھیں گی زینب تجھے اکبر زیادہ پیارا تھا یا حسین زیادہ پیارا تو آپ بتائیے گا آپ کیا ہے وہاں کیا جواب دیں گی؟ جناب زینب نے جب ماں کا نام سنا کہا بیٹا خدا حافظ میں نے اجازت دے دی ہے، لیکن ایسا کرنا تمام بیویوں نے کہا ہم جمع ہو جائیں، درمیان سے نکل جاؤ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلتے تھے تو 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 18 مرتبہ گرا۔ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی بی بی دامن سے لپٹ جاتی تھی، میں نے سوچا کہ اگر جناب ام لیلہ روکتی تو گلے میں باہر ڈالتی، جناب زینب روکتی تو گلے میں باہر ڈالتی، یہ دامن پکڑنے والی بی بی کون تھی؟ تو تاریخ نے بتایا یہ ننھی سی سکینہ تھی جو بھیا کے دامن سے لپٹ جاتی تھی، بھیا اجرکم اللہ، بھیا ہمیں کس پر چھوڑا ہے؟ نہیں معلوم علی اکبر نے کیسے سمجھایا، اجرکم اللہ۔
نہیں معلوم علی اکبر نے کیسے سمجھایا، لیکن حسین کی خدمت میں آئے، سر کو جھکائے کھڑے ہوئے، کہا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی۔ حسین کو تعجب ہوا، زینب نے اجازت دے دی؟ کہا ہاں میں نے اس طرح سے کہا، اجازت مل گئی۔ کہا جب پھوپھیوں نے اجازت دی ہے تو بیٹا میری طرف سے بھی اجازت ہے، لیکن ٹھہرو۔ سر پر رسول کا ماما رکھا، دوش پر رسول کی ردا ڈالی، اور دیر تک علی اکبر کو دیکھتے رہے۔ بابا کیا دیکھ رہے؟ کہا میں اپنے نانا کی زیارت سے سیر ہونا چاہتا ہوں۔ سینے سے لگایا، اور لگاتے ہوئے ایک مرتبہ علی اکبر سے کہا اچھا بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر جب مڑے چلنے کے لیے تو ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر چلنے لگے۔ روایت کہتی کچھ دور علی اکبر جب گئے ہیں تو ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، اور ٹھوکر کھا کے گر پڑا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب جوان بیٹا مقتل کی طرف چلا تو بوڑھے باپ سے نہیں رہا گیا، کمر پر ہاتھ رکھ لیا اور تیزی سے ایک مرتبہ پیچھے دوڑتے ہوئے گئے۔ کہا یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے لال ذرا آہستہ آہستہ چلو۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے، ٹھوکر کھا کے گر گئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر رکے، اتر کے آئے، بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا ہے؟ کہا ہاں میرے لا رخصت تو کر دیا ہے۔ کہا تو پھر کیوں چلے آ رہے ہیں؟ تو کچھ نہیں کہا، حسین نے صرف ایک جملہ کہا جو تاریخ میں ہے۔ کہا علی اکبر تم نے یہ سوال کیا، تم سوال نہ کرتے اگر کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اے میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ جوان بیٹا جب رخصت ہو کے مرنے کے لیے جا رہا ہو تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ کہ پھر بھی بابا آپ رخصت کر چکے۔ کہا میرے لال جاؤ، لیکن جاتے جاتے جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ علی اکبر نے کہا ٹھیک ہے، بابا کو رخصت کیا، بابا واپس گئے، علی اکبر میدان میں گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب امام علی مقام نے علی اکبر کو رخصت کرنے کے بعد آ کے بلندی پر کھڑے ہوئے۔ جناب زینب نے مصلی بچھا لیا، فضہ سے کہا فضہ در خیمہ پہ کھڑی ہو جاؤ، تمہاری نظریں حسین کے چہرے پر رہیں، اس لیے کہ حسین کی نظریں مقتل میں ہیں، علی اکبر مقتل میں ہیں۔ اگر بیٹے پہ کوئی پریشانی آئے گی تو باپ کا دل ہے فوراً چہرہ متغیر ہو جائے گا، فضہ مجھے فوراً بتانا۔ حسین بلندی پہ کھڑے ہیں، علی اکبر میدان جنگ میں آئے، لڑنے کے لیے جو ہے رس پڑھا اور لڑنا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے حسین کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا۔ جناب فضہ نے پوچھا آقا کیا بات ہے؟ ایک کہا کہ کچھ نہیں، میرا لال سلامت ہے، مگر اس کے مقابل میں ایک نامی گرامی پہلوان آ گیا ہے۔ ارے وہ سیر و سیراب ہے، لیکن میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ فضہ ذرا خیمے میں چلی جاؤ، ام لیلہ سے کہنا کہ ذرا اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ ام لیلہ نے ایک مرتبہ جو ہے جیسے یہ سنا تو جناب زینب ام لیلہ نے اپنے بالوں کو کھول دیا اور دعا کی پروردگار اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ارے میرے کربلا کے یوسف کو ایک بار مجھ سے ملا دے۔ اجرکم اللہ۔ ابھی ماں کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی، جناب علی اکبر کو فتح ملی، واپس پلٹے، خدمت حسین میں سلام کیا، بابا پیاس سے کلیجہ بھونا جا رہا، بابا پیاس سے کلیجہ بھونا جا رہا ہے، گلا سوکھا ہے، اگر ایک گھوٹ پانی مل جاتا۔ حسین نے جب یہ سنا تو سینے سے لگا لیا، میرے لال ذرا قریب آؤ، اپنی زبان کو میرے منہ میں دو، شاید کوئی تسلی ہو۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو امام حسین کے منہ میں دیا، فوراً نکال لیا، کہا بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کاٹے ہیں، میرے مولا یہ کیوں کیا؟ کہا علی اکبر کو احساس ہو جائے کہ میرا بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ حسین نے اپنی ایک انگوٹھی نکالی، علی اکبر اسے منہ میں رکھ لو شاید کوئی تسلی ہو جائے۔ اکبر نے میدان کا رخ کیا، اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی، تمام جو لشکر جو بھاگا ہوا تھا سمٹ آیا، کسی کی مجال نہیں تھی علی کے پوتے کو سامنے سے وار کرے۔ ایک ملعون نے کمین گاہ سے پیچھے سے نیزہ مارا، جناب علی اکبر نے مڑ کے جو دیکھا تو نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹی، علی اکبر زمین کی طرف مائل ہوئے، آوادی یا بتاہو علیک منی السلام، ارے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ علی اکبر گھوڑے سے گرے، حسین بلندی سے گرے، فضہ در خیمہ پا گری، زینب مسلح پا گری، با اکبرہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین بلندی سے زمین پر گرے، جلدی سے اٹھے، کمر پر ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ مقتل کی طرف دوڑے۔
جاتے جاتے اور کہتے جاتے یا علی یا علی یا علی. میں پوچھوں گا مولا کون سے علی کو بلا رہے ہیں؟ آپ جس علی کو آواز دے رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا کہوں گا آپ نجف کے علی کو آواز دیجئے گا. کربلا کے علی کو اگر آواز دیں گے تو جواب دینا ضروری ہوگا، مگر جواب دینے میں سینے پر زور پڑے گا. لیکن کربلا کا علی سینے پر جو ہے زخم کھائے ہوئے لیٹا ہے. حسین ٹھوکرے کھاتے کھاتے آواز دے رہے ہیں آئینہ آئینہ علی اکبر، آئینہ آئینہ علی اکبر، کدھر ہو میرے لال علی اکبر؟ مجھے سجائی نہیں دیتا. راوی کہتا ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین لاش علی اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ابراہیم دیکھ رہے تھے، نظروں کو پھیر کے ہٹ گئے. پروردگار مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا. انبیاء مقتل سے چلے گئے، حسین مظلوم قریب بیٹھے، سر کو زانو پر رکھا. میرے لال کیا بات ہے؟ کہا بابا برچھی کی یعنی سینے میں ٹوٹ چکی ہے، اگر یہ نکل جاتی تو دم نکلنے میں آسانی ہوتی. امام علی مقام نے کہا اچھا میرے لال. چھکے زخم کا جائزہ لیا اور اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے گھٹنوں کو زمین کربلا پر ٹیکا، ایک ہاتھ سینے علی اکبر پر رکھا، دوسرے ہاتھ کو برچھی کی یعنی پر ڈالا اور ایک مرتبہ کھینچنا چاہتے لیکن ضعیفی ہے. پیچھے سے ایک مرتبہ جناب امام حسن نے کہا بھیا میرے صبر کی طاقت دکھا دیجئے. رسول نے آواز دی میری زبان چوسی ہے، اس کی طاقت دکھا دیجئے. علی آواز دیتے میری شجاعت کی طاقت دکھا دیجئے. سیدہ نے کہا حسین ارے ماں کے دودھ کی لاج رکھ لے. حسین مظلوم نے ایک مرتبہ پورے بدن کی طاقت کو ہاتھوں میں سمیٹا اور یا علی کہہ کے برچھی کی یعنی کھینچ لی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین نے برچھی کی یعنی جو کھینچی، روایت کہتی ہے برچھی کی یعنی اکیلی نہیں آئی، ساتھ میں کلیجہ علی اکبر کا لے کے آئی. علی اکبر کا بدن ہلا، قریب تھا کہ آخری ہچکی لیتے. حسین نے پوچھا بیٹا کوئی تمنا؟ کہا بابا ایک تمنا رہ گئی. کیا؟ کہا میری بہن جو ہے میرا انتظار کر رہی ہے، ذرا مجھے سغرا کا نظارہ کرا دیجئے کس حال میں ہے. امام حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، مدینے کی زمین بلند ہوئی. آباد اکبر دیکھو سغرا رسول کے روضے پہ ہے. کہا بابا نظر نہیں آتی. کہا بستر پہ ہوگی. کہا بابا نظر نہیں آتی. کہا دادی کے پاس ہوگی. کہا بابا نظر نہیں آتی. کہا دیکھو ماں کی قبر کے پاس ہوگی. کہا بابا نظر نہیں آتی. کہا دیکھو چوکھٹ پہ انتظار کر رہی ہوگی. کہا بابا نظر نہیں آتی. کہا میرے لال اب وہاں بھی دیکھ لے، آخری جگہ بچی ہے جہاں سے سغرا نے آخری رخصت کیا تھا. جناب اکبر نے نظریں تو اٹھائی تو کیا دیکھا؟ بہن زمین کی خاک کو سمیٹے ہوئے بیٹھی ہے، آواز دے رہی ہے میرے بھیا علی اکبر. علی اکبر نے خدا حافظ کہا. حسین مظلوم نے دیکھا بیٹے کا جو ہے بدن تھر تھر آیا. آخری ہچکی حسین نے دیکھا، آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا. میرے مولا نے بیٹے کے لاشے کو دیکھا، اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ایک مرتبہ نہیں اٹھتا. اٹھایا رکھ دیا، اٹھایا رکھ دیا. ایک مرتبہ امام علی مقام قریب آئے، دیکھا کچھ بچے نظر آئے، آواز دی اے بچوں ذرا آؤ، بنی ہاشم کے بچوں اکبر کا لاشا اٹھاؤ. بنی ہاشم کے بچوں نے مل کر اٹھایا. حسین نے لا کے خیمے میں لاشے کو رکھا. بیویاں آ گئی. ام لیلہ نظر نہیں، اب آخری جملہ ہے، ام لیلہ نظر نہیں آئی. فضہ سے کہا بلا کے لاؤ. فضہ جب گئی تو کیا دیکھا؟ لیلہ خیمے کی قناتوں سے پچھاڑے کھا رہی ہے، کبھی دائیں طرف ٹکرا رہی ہے، کبھی بائیں طرف ٹکرا رہی ہے. فضہ نے پوچھا لیلہ کیا ہوا؟ کہا فضہ میں کیا بتاؤں، مجھے دروازہ نظر نہیں آتا. ارے میرا اکبر مارا گیا.